بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا اعتراض علی ابن ابی طالب پہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا کہ بھائی سارے خلفاء نے فتوحات کی، ملک فتح کیے، مسلمان بڑھائے، لیکن علی نے اس کے بجائے کہ علی مسلمانوں سے لڑتے، علی 4 ملک فتح کر لیتے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا۔ کئی لوگ بھی سوال کرتے مولانا یہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے کہا علی کا مقصد کوانٹیٹی بڑھانا نہیں تھا۔ چلو اتنے مسلمان محمد ابن قاسم نے بڑھا دیے، کون سا تیر مار دیا؟ آج پاکستانی مسلمان کو دیکھو اور انڈیا کے ہندو کو دیکھو، فرق کیا نظر آتا ہے؟ بس یہی کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، کاروبار میں ہیرا پھیری وہی، رشوت خوری وہی، فسق و فجور وہی، گانے وہی، فلمیں وہی، مجرے وہی، سب کچھ وہی ہے۔ فرق کیا بنا؟ آج بتا سکو یہ مسلم ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے؟ بھئی کیا فرق ہے مسلمان اور ہندو میں؟ جو قوانین انہوں نے پاس کیے وہی قوانین تو نے پاس کیے۔ سود لعنت تھی تو سود لے رہا ہے، رشوت لعنت تھی تو رشوت لے رہا ہے، اور بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ شرم نہیں آتی ان کو جواب دیتے ہوئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور انڈیپینڈنس ڈے پہ مجرے کروائے گئے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ناچ گانا ہے لا الہ الا اللہ، شراب نوشی ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا فرق؟ ایسے مسلمان بنائے تھے محمد ابن قاسم نے، علی نے ایک بنایا، نام تھا سلمان۔ اہل بیت نے کثرت پہ کام نہیں کیا۔ امام نے کہا یہ جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، علی اگر ان کو نہیں سدھارے گا یہ اسلام کے لیے ناسور بن جائیں گے۔ تصور کرو یہ بدن اسلام ہے مثلا، اب اس بدن پہ ایک زخم آ گیا اور تم کھانا کھلاتے جاؤ، زخم کو ٹھیک نہیں کرو، وہ کھانا کس کو تقویت دے گا؟ زخم کو دے گا نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کھانا کم کر دو، سادہ سا کھانا کھاؤ، بدن کو تکلیف دو اور کوئی دوائیاں لو تاکہ یہ زخم کیا ہو جائے؟ سوکھ جائے۔ انہوں نے اسلام کے بدن میں اتنے زخم کر دیے تھے، ناسور پیدا کر دیے تھے کہ امام نے فرمایا جب تک ان ناسوروں کو میں نہیں ماروں گا، واللہ اگر علی خوارج کا قلقمہ نہ کرتے، ناکسین و مارقین و قاسدین کے ساتھ جنگ نہ کرتے، ایک جنگ تھی نا صفین، علی سے رہ گئی، اگر جنگ صفین میں بھی علی قلقمہ کر دیتے، نہ یزید کا وجود ہوتا، نہ کربلا میں قتل حسین ہوتا۔ یزید اس نتیجے کی باقیات ہے۔ اب سمجھو ایک یزید بچا جنگ صفین کے نتیجے میں، اور مارقین بھی باقی رہتے، قاسدین بھی باقی رہتے، ناقصین بھی باقی رہتے، پھر سوچو اسلام کا حلیہ کیا ہو جانا چاہتا۔ اتنا اسلام بگڑ چکا تھا، کیونکہ اگر اسلام علی کے ہاتھوں میں دیا جاتا آج مسلمان عزتوں میں بھی ہوتے۔ آج پوچھے کوئی مفتی اور مولوی سے کہ یہ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کون سا پاکستان کا مسلمان، ابو ظبی کا مسلمان، شارجہ اور سعودی عرب کا مسلمان اور یمن کا مسلمان، اتنے مسلمان جو ڈھیر سار مسلمان ہیں، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، کامیاب کون ہوا ہے؟ یا تم اپنے نبی کو جھٹلا رہے ہو یا مسئلہ تیرے اندر ہے نا؟ حدیث ہے کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ہم کیوں کامیاب نہیں ہیں؟ پھر ہم ذلتوں میں کیوں ہیں؟ پھر ہم انگریزوں کے سامنے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ پھر ہم بار بار ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مسلمان آج محتاج ہے مسیحیوں کا، ہم سانس نہیں لے پاتے، ملک کو آکسیجن لگی ہوئی ہے ان کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہنے سے فلاح نہیں ملتی، لا الہ الا اللہ کے حکم کو ماننے سے فلاح ملتی ہے۔ یہ سزا ہے جس امت نے علی کے دامن کو چھوڑا تھا نا، یہ سزا ہے۔ اور شاید کوئی کہے پھر آپ لوگوں کو کون سا صلہ ملا؟ شیعہ اتنا بھڑک کے بولتے ہیں آپ کو کون سا صلہ ملا؟ میں نے کہا صلہ ملا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا کردار بھی ہو بہو اہل بیت جیسا، یہ اگر ہمارا بھی ویسا بن جائے تو صلہ تو ہمیں بھی ملے گا نا۔ لیکن واللہ آج پورے عالم اسلام میں نے ایک اہل سنت کے برادر کو بٹھا کر پوچھا، میں نے کہا پورے عالم اسلام میں
اگر کوئی مسلمانوں کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہے، میں نے کہا بتا وہ کون ہے؟ تو شرم کے مارے کہا واقعی وہ شیعہ ہے۔ آج بھی شیعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اسے موت سے ڈر نہیں ہوتا۔ امام خمینی کا بہت مشہور جملہ ہے، فرمائے جو قوم موت کا خوف نکال لیتی ہے، یہ کہوں مرنا سیکھ لیتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے ہرا نہیں سکتی۔ پھر آگے ایک جملہ بولتے ہیں، بہت پیارا جملہ، فرماتے ہیں موت ایک لمحے کا نام ہے۔ موت ایک لمحے، واقعی موت ایک ہی لمحے میں آنی ہے نا۔ جیسے کچھ ایک بم پھٹا عباس ٹاؤن میں، کئی مومنین شہید ہو گئے، ایک لمحہ تھا۔ ہاں جو دیکھنے والا اسے ضرور تکلیف ہوتی ہے نا، باپ دیکھے گا، ماں دیکھے گی، بھائی دیکھے گا، بدن چھلنی ہوگا، زخمی ہوگا، لیکن جو چلا گیا نا اس کے لیے لمحہ تھا، اس کے لیے تکلیف نہیں۔ جو زندہ رہ گیا بیچارہ، ٹانگیں زخمی، اس کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ اسے موت نہیں ہے، ابھی تک زندہ ہے، تکلیف میں، لیکن موت کیا ہے؟ لمحہ ہے۔ مثلا آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لوگ بیچارے مومنین کے جوانوں کے شہید کرتے ہوئے گلے کاٹے گئے، اب ہمیں تو بڑی تکلیف ہو رہی نا دیکھنے میں، لیکن جس کو موت آتی ہے نا اس کے لیے ایک لمحہ ہے۔ شہید حججی جب کسی کے خواب میں آئے کہ آپ کی موت کیسی تھی، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے جام کوثر پلا دیا گیا۔ موت ایک لمحہ ہے، امام خمینی کہتے ہیں موت ایک لمحہ ہے، اور جو قوم موت کا ڈر نکال لے، آنی تو ویسے ہی ہے اور ایک لمحہ ہے، اب ڈر نکال دیا تو موت کا خوف بھی نہیں، لیکن فرمایا جو قوم موت سے ڈرتی رہتی ہے، امریکہ اسے لمحہ لمحہ مارتا رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی والا عقل مند ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو بس پروردگار عالم سے ڈرتا ہے۔ موت لمحہ ہے، جب آتی ہے ایکسیڈنٹ میں بھی آ سکتی ہے، شہادت کی گولی سے بھی آ سکتی ہے، بم سے بھی آ سکتی ہے، اور ایسے ایسے بندہ بیٹھا ہوا ہو، ایسے بھی روح کبھی کبھی بندے کی نکل جاتی ہے۔ تو زندگی عاقلانہ گزارا کرو، جاہلانہ نہ گزارا کرو۔ تو لوگوں نے کہا علی نے کیوں نہیں فتح کیے؟ مولا علی نے کہا میرا مقصد کوانٹٹی بڑھانا نہیں تھا، آپ نے اتنے مسلمانوں کی کوانٹٹی بڑھا دی، فائدہ کیا؟ ایک بندہ بچے پیدا کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، بھائی ان کی تربیت کون کرے گا؟ مولانا اللہ مالک ہے، بھئی اللہ تو پہلے ہی مالک تھا، تو پیدا کرتا یا نہیں کرتا؟ مقصد یہ نہیں بچے پیدا نہ کرو، ربر کا بھی فرمان شیعوں پہ ضروری ہے، کم از کم ہر شیعہ کے پاس 4-5 بچے ہونے چاہیے، لیکن ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ ایک بندہ کہ مولانا شادی کی ذمہ داری کون اٹھائے، میں نہیں کروں گا، تو یہ نکما آدمی ہے۔ شادی کرو پر ذمہ داری بھی اٹھاؤ، بچے پیدا کرو پر ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ اب جو نکما بچہ ہو نا، جسے کام نہیں کرنا، جاب نہیں کرنی، اب باپ کہتا ہے مولانا میں نے بیٹے کی شادی کرا دی، میں نے کہا تو نے بڑا غلط کیا، پہلے اس کا نکما پن کیا کرو، ختم کرو۔ کئی اوقات گھر نہیں بنتے والدین کی غلط تربیت کی وجہ سے۔ پرسوں ایک مومن ایک خاتون کا فون آیا، مولانا میرا شوہر بڑی سختی کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو میں نے کہا بی بی نے فرمایا عورت کا جہاد ہی یہی ہے، شوہرداری کرے۔ کہ مولانا دوسروں کو اتنے اچھے شوہر ملے، میرا بڑا نکما ہے۔ تو میں نے کہا جہاد کا مطلب کیا؟ جہاد میں کوئی گول گپے ملتے ہیں؟ ہاں یہ جوان جب میدان میں جہاد کرنے جاتے ہیں تو کیا ان کو پھولوں سے ان کا استقبال کیا جائے؟ میں نے کہا کانٹے ہوتے ہیں، بم ہوتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں، گرمی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، جسم زخمی ہوتا ہے۔ سیدہ نے کیوں کہا عورت کا جہاد شوہرداری ہے، جنت میں تب جاؤ گی جب شوہرداری کرو۔ اب جہاد میں نے کہا مٹھائی نہیں بانٹی جاتی، لفظ جہاد مطلب یہ ہے اچھا شوہر بھی ملے گا، برا شوہر ملے گا۔ ہاں تمہیں فکر تھی جب شادی کر رہی تھی اس وقت تمہیں چاہیے تھا صحیح سلیکشن کرو، نہیں مولانا والدین کے احترام میں نے کر لی۔ تو میں نے کہا اب احترام کہاں گیا؟ احترام میں اگر شادی کی ہے پھر نبھاؤ، پھر یہ نہیں کہ 3 مہینے گزر گئے اپنے والد کو بھی رسوا کرو، ماں کو بھی رسوا کرو،
ہر تیسری عورت کو بولو میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی، باپ نے کی، میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی، ماں نے کی، اور باپ کو بھی بولو تم نے کی، پوری زندگی ان کو ٹارچر دو۔ میں نے کہا اگر احترام کی وجہ سے کیے پھر نبھاؤ۔ اللہ نے کب کہا کہ باپ کے احترام میں جہاں بولے شادی کر دو؟ یہ کب بولا ہے اللہ نے؟ میں نے کہا شادی کا اختیار خدا نے تجھے دیا ہے، اذن باپ کا چلے گا، اختیار تیرا ہے۔ نبی کی بیٹی ہے، نبی پوچھ رہے ہیں، علی کا رشتہ آیا ہے، سیدہ سے پوچھنے جا رہے ہیں نا۔ شادی میں مرد پھر بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیتا ہے، ماں باپ کے کہنے پہ شادی کر لے، عورت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورت نسل بناتی ہے۔ ہو سکتا ہے باپ دوستی میں آ کر کسی اور چکر میں مولانا نہ بولتی والد ناراض، میں نے کہا لمحے کی ناراضگی اچھی ہے، لیکن جب شادی کر کے تمہارے ساتھ برا برتاؤ ہوگا پوری زندگی اسے ناراض کرو گی۔ لمحے کی ناراضی، ناراض ہو جب بابا میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہارا نہ بولنا بھی ریزنبل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، ناک ٹیڑھی ہے، یہ ریزن نہیں ہوتے۔ ریزن عقل مندی والا، مثلا متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، یہ ریزن ہوتا ہے۔ آج ریزن کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں ایم اے پاس ہوں، میٹرک پڑھا ہوا ہے، یہ کوئی ریزن ہے؟ کس نے آپ کو بولا تھا ایم اے تک پڑھو؟ کس نے بولا؟ مولا علی نے بولا تھا ایم اے پاس ہو جاؤ؟ آج غلط سوچیں لوگوں میں آ گئی، اب کہتی میں ایم اے پاس ہوں۔ بھائی شوہر کے ساتھ تم نے کوئی تقابل نہیں کرنا کسی یونیورسٹی میں جا کے، اس کا کام ہے تمہارے لیے رزق حلال لائے۔ تم نے جو علم حاصل کیا وہ تمہاری ذات کے لیے تھا، اس علم سے اپنے بچوں کو فائدہ دو۔ چاہے تم پی ایچ ڈی پاس ہو، تم پروفیسر ہو، تمہارا شوہر کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، مولا پھر بھی فرماتے ہیں اس شوہر کی اطاعت تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ احکام الہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات پہ اپنی زندگیوں کو چلانا ہے۔ تو اہل بیت نے فرمایا اے مومن، اپنی زندگی میں جو فیصلے کرو وہ عاقلانہ فیصلے کرو، حکیمانہ فیصلے کرو۔ مولا علی نے کوانٹٹی پہ کام نہیں کیا، علی نے کوالٹی پہ کام کیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری لیتا ہے، جو سخت راستوں پہ چلتا ہے۔ ٹاپک لمبا ہے، وہ جاب ہو، وہ شادی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تجھے محنت کرنی ہے، زحمت کرنی ہے، نتیجہ کس سے لینا ہے؟ پروردگار عالم سے لینا ہے۔ جوانوں کے لیے ہے، نکمے نہ بنو۔ 22 سال کا 25 سال کا جوان ہو گئے، ابھی تک اپنے باپ کا کھا رہا ہے، یہ شرم کا مقام ہے کہ مولانا جاب نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا۔ تمہاری صرف نیت ہونی چاہیے کام ملے، رزق حلال کا ملے۔ جب تو محنت کرے گا پھر خدا اس میں کیا دے گا؟ ترقی دے گا۔ اس انتظار میں نہیں بیٹھو مجھے 3 لاکھ 4 لاکھ کی جاب ملے گی تو میں کروں گا، نہیں، جو بھی ملے حلال کی روزی ہو، کام شروع کر۔ جب تو شروع کرے گا پھر خدا کیا دے گا؟ برکت عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو خاتون کی بات کر رہا تھا کہ مولانا میرے شوہر مجھے ڈانٹتا ہے، کبھی کبھی میرے ساتھ تیز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، انسان کو کبھی غصہ آتا ہے۔ کہا نہیں مولانا، آج تک میرے باپ نے مجھے نہیں ڈانٹا، میری ماں نے، تیرے باپ نے غلط کیا تجھے نہیں ڈانٹا۔ اگر تربیت وہ صحیح کرتا، کیوں فرمایا 7 سال تک بادشاہ، 7 سال سے 14 سال تک سختی کرو، ادب بناؤ اپنی اولادوں میں۔ ممی ڈیڑھی بچے بڑے کرو گے، جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی یہ بیٹیاں شوہروں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گی۔ تھوڑی بچوں میں سختی پیدا کرو، بیٹیوں میں بیٹوں میں سختی پیدا کرو، تھوڑا ان کو زحمت ملاؤ۔ ایسا نہیں میرے پاس مولانا بہت ہے کھانے پینے کے لیے، بچے کو زحمت کیوں کراؤ؟ بھائی پیسے کا پتہ نہیں ہوتا، آج بندہ امیر ہے کل بندہ غریب ہے، بچے کو زحمت سے کھاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف تم اتنا عیش و عشرت میں رکھو، بیٹی کو اتنا ناز و نعمتوں میں رکھو، کل تھوڑی سی زحمت آ جائے باپ کو 10 فونے کر دے کہ بابا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا، آپ نے تو آج تک ڈانٹا نہیں تھا۔ تو باپ کو بھی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ مارنا شروع کر دے، نہیں، لیکن دینی مسائل میں، اخلاقی مسائل میں کبھی سختی ہوتی ہے، کبھی نرمی ہوتی ہے۔ نذیرم و بشیرہ، نبی بشیر بھی تھے، نبی نذیر بھی تھے۔ علی اپنے اصحاب کے
سروں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے، یہ واقعہ بھی تو ہے نا، علی اس فقیر کا سر گھٹنے پہ رکھتے ہیں، اس کے سر کو دباتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے جب کالا حبشی آتا ہے چوری کر کے، علی اپنی تلوار سے اس کی انگلیوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ دونوں پہلو تمہارے گھر میں ہونے چاہیے۔ تربیت صرف پیار کا نام نہیں ہے، دونوں جب سماج اس کے اندر ہوں گے، مطلب اس کو سختی کی کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی۔ اب کوئی یہ بولے کہ میں نے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا، اب کئی بیچارے جاتے ہیں نا فوج میں، بڑے روتے ہیں، میرے بابا نے اتنی سختی نہیں کی، یہ فوجی بڑے ظالم ہیں، اتنا مجھے دوڑاتے ہیں، اتنا صبح صبح اٹھاتے ہیں، 5 منٹ کا وقت ہے، نہا لو ٹھنڈے پانی۔ بھائی کیوں نہاتے ہیں؟ فوجی کو پتا ہے جب تک سختی نہیں آئے گی یہ آگے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ کسی نے کہا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، پورا دن بھوکا رکھتا ہے رمضان میں۔ بھئی اللہ محبت کرتا ہے تبھی تجھے بھوک کی عادت دلاتا ہے، تبھی تجھے پیاس کی عادت دلاتا ہے، کہ کبھی تجھے بھوک لگی ہو، سفرے پہ حرام کا لقمہ پڑا ہو، پیٹ پہ کنٹرول کرنا علی